100 most influential personalities of human history. تاریخ انسانی میں حالات کے رخ کو موڑنے والی شخصیتیں، جو دھارا تاریخ کا جا رہا ہے اس کا رخ موڑنا، تو وہ کون سی شخصیتیں ہیں جنہوں نے کہ تاریخ انسانی جو ہے اس کے دھارے کے رخ کو موڑا؟ اچھا، ان میں پھر دیکھیں کہ سب سے زیادہ وہ رخ کا موڑنے والا کون، پھر کون، پھر کون، پھر کون؟ تو سلیکشن، لیکن صرف سلیکشن نہیں، گریڈیشن بھی، کہ ان میں درجہ بندی بھی کی جائے۔ اسی کتاب کا عنوان ہے دی 100، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا ہے۔ مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک کو اور لیا ہے اس نے، وہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں وہ 50 یا 51 نمبر پر لایا، درمیان میں بالکل۔ لیکن حضور کو جب نمبر 1 پر لاتا ہے تو وہ کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وجہ بیان کرنی ہوگی، توجیہ کرنی ہوگی۔ میں عیسائی ہوں، میں ویسٹرن ہوں، میں یہاں امریکہ کا پیدا ہوا یہاں پہ پلا بڑھا ہوں، اور میں محمد کو کہہ رہا ہوں کہ ہی از آن دی ٹاپ آف دی لسٹ آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اینڈ ہی از آن ٹاپ، تو نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن۔ وہ ایکسپلینیشن جو ہے اس کی ذہانت کا شاہکار ہے۔ اس نے کہا دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، یہ ایک نہیں کہا، دی اونلی پرسن، ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز۔ اب اس میں جو 2 الفاظ ہیں اس کو سمجھ لیجئے کہ جو موجودہ مغربی تصور ہے اس کی روح سے انسانی زندگی کے 2 حصے بالکل علیحدہ ہیں۔ انفرادی حصہ مذہب کا تعلق اس سے ہے، اور اس میں ہر شخص آزاد ہے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، 1000 کو مانے، کسی کو نہ مانے، بت کو پوجے، پتھر کو پوجے، یہاں تک کہ جس کا جی چاہے اعضائے تناسل کو پوجے۔ ہندوؤں میں آپ کو معلوم ہوگا اعضائے تناسل کی بھی پوجا ہوتی ہے، درختوں کو پوجے، سانپ کو پوجے، جو چاہے پوجو بھائی۔ تو یہ آزادی ہے، تمہیں جو چاہو بلیو کرو، جس طرح چاہو جس کو چاہو ورشپ کرو، کھلی چھٹی ہے۔ لیکن دی پولیٹیکل سسٹم، دی اکنامک سسٹم، دی سوشل سسٹم، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے درمیان جو ہے وہ لگا کر ڈیش ان کو ایک بنایا جاتا ہے۔ یہ انسان کی اجتماعی زندگی ہے، یہ سیکولر ہوگی، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوگا، بلکہ لوگ خود بیٹھیں گے، نمائندے جو ہے طے کر دیں گے۔ شراب کو بند کرنا چاہے بند کر سکتے ہیں، کھولنا چاہے کھول سکتے ہیں۔ 1918 میں امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ پاس ہوا کہ شراب بند، اس لیے کہ اس کے نشے کی وجہ سے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ شراب کے نشے میں سفراء ہوں یا وزراء ہوں، وہ جب نشے میں دھت ہو گئے کسی پارٹی میں ہے تو جو حکومت کے اونچے راز ہوتے ہیں، بڑے سینسیٹیو سیکرٹس، وہ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز، یہ سارا ڈیٹا جمع ہوا، اس کے بنا پر قانون بنا دیا۔ لیکن ظاہر بات ہے چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ یہ معجزہ تو محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حکم آیا شراب کی آخری بندش کا تو جنہیں پیتے ہوئے عمریں گزر گئی تھی، پھر انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا ادھر۔ لیکن یہ ان کا معاملہ کیا تھا، وہ تو یہی تھا کہ پھر یہ 37-32 میں آ کر اسے واپس ریورس کرنا پڑا کہ نہیں، یہ تو لوگوں کی عادت ہے، اس کو تو پینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ 2 مردوں کی شادی کا قانون بنا دیں، بیٹھ کر بنا دیں، ٹھیک ہے، ایک مرد شوہر ہوگا قانون کی نگاہ میں، اور دوسرا مرد بیوی ہوگا قانون کی نگاہ میں۔ جو بھی ان کے ہاں کے فیملی لاز ہیں ان میں وہ وائف اینڈ ہسبینڈ کی حیثیت اختیار کر جائیں گے، اگرچہ دونوں مرد ہیں۔ 2 عورتوں کی شادی کر دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سوشل لائف ہے، اکنامک لائف ہے، پولیٹیکل، اس میں کسی مذہب سے سروکار نہیں ہے، یہ تو بیٹھ کر انسان اپنے خود طے کرے گا۔ اب یہ 2 فیلڈ ہو گئے، ایک فیلڈ ہے مذہب کا، اخلاق کا، روحانیت کا، دوسرا فیلڈ ہے ریاست کا، سیاست کا، تمدن کا، اقتصادی نظام کا، معاشی اور معاشرتی ویلیوز کا۔ اس نے کہا کہ جو لوگ ادھر اونچے ہیں وہ ادھر کچھ بھی حیثیت ان کی نہیں۔ اب بڑی مثالیں موجود ہیں، حضرت مسیح بہت اونچے ہیں، اخلاق، روحانیت اس میں بہت بلند، لیکن ریاست، حکومت، سیاست زیرو، آپ کا تو کوئی جو ہے کردار ہے ہی نہیں۔
گوتم بدھ بہت بلند، لیکن اسی طرح دوسری طرف زیرو۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ بڑے بڑے فاتح، بڑے حکمران دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ادھر کیا حیثیت ہے ان کی؟ خاص طور پر یہ سکندر اعظم ادھر بہت اونچا، ادھر کیا ہے؟ زیرو سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس لانا پڑے گا۔ اٹیلا ادھر بہت اونچا، ادھر کیا ہے؟ مائنس۔ وہ کہتا ایک ہی آدمی ہے پوری انسانی تاریخ میں، he is the only person supremely successful in both the fields۔ میرے نزدیک اس کی ذہانت کا شاہکار ہے۔ اب میں نے یہ دو گواہیاں آپ کو دے دی، تیسری گواہی دے دوں، ایک مشرق سے تھی ہندوستان کی، ایک مغرب بعید ہو گیا امریکہ، وہ تو ہمارے ہے بھی پیچھے، ہمارے اس کرۂ ارضی کا وہ پشت ہے۔ ہمارے ہاں یہ رات ہے تو وہاں دن کا ہوگا بہت سے علاقوں کے اندر۔ لیکن یہ درمیان میں برٹن، ایچ جی ویلز کے جو فکشن رائٹر کی حیثیت سے، سائنٹیفک فکشن رائٹر، وہ مشہور ہے، لیکن اس نے عام تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی، ایک ہسٹری، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور کا چیپٹر ہے، وہ میں پہلی بات بھی بیان کر دوں، حضور کے ذاتی کردار پر اس نے بڑے چھینٹے بلکہ بہت رقیق حملے کیے، بالکل اسی طرح کے جیسے کہ سلمان رشدی نے کیے، یا جیسے وہ رنگیلا رسول کا جو مصنف تھا جس کو کہ پھر غازی علم الدین شہید نے قتل کیا ہے، اس طرح کے جو حملے کیے حضور کی ذاتی زندگی پر۔ اور وہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اسٹیبلش ہو جائے کہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت اس کی ہوتی ہے کہ جس کا اقرار فضیلت کا اس کے دشمن بھی کرے۔ دوستوں کو تو ظاہر بات ہے، آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کو خیر ہی خیر آپ کے اندر دیکھے گا، آپ کی کوئی برائی اسے نظر نہیں آئے گی، اور جو آپ کا دشمن ہے اسے آپ کیا کوئی خیر نظر نہیں آئے گا، آپ کے عیب بھی نظر آئیں گے۔ لیکن اگر دشمن اقرار کرے کہ نہیں صاحب اگرچہ میرا وہ دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں، لیکن اس میں یہ خوبی ہے، معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ اقرار دشمن کرے۔ تو میں نے اسی لیے یہ اسٹیبلش کر دیا وہ دشمن ہے، رقیق حملے کر رہا ہے، بلکہ اس اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ میں اس کی حماقت کے شاہکار کے طور پر اس کی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ کی عظمت کا قائل ہے، حضرت ابو بکر کی عظمت کا قائل ہے، حضرت عمر کی عظمت کا قائل ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے نقل کفر نہ باشد، میں اس کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، حضور کے بارے میں کہتا سمجھ میں نہیں آتا اتنے گھٹیا آدمی کے گرد اتنے عظیم لوگ کیسے جمع ہو گئے، یہ تعجب کا اظہار کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ بات تو اس سے پوچھی جانی چاہیے کہ بے وقوف آدمی، پھل تو درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جب تم مان رہے ہو کہ خدیجہ اور ابو بکر اور عمر بڑی عظیم انسان، بڑے عظیم عظمت کے اوپر فائز ہیں، تو تمہیں ماننا چاہیے کہ یہ تو شجرہ طیبہ کے پھل ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہکار ہیں، تو ان سے تو ان کی عظمت کو مانو۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس پہلو سے جیسا کہ میں نے کہا وہ دشمن ہے، لیکن آخر میں آتا ہے تو جو بات اس نے کہی ہے، واقعہ یہ کہ اس پر بھی ٹریبیوٹ پے کرنا پڑتا ہے، اس کی ذہانت کو ماننا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، اس نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے حضور کا، اس میں سے کافی کوٹیشنز دیے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سفید فام کو سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی سرخ اور سفید رنگت والے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، یہ تقوی سے ہوتی ہے فضیلت، ان چیزوں سے نہیں۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، یہ کوٹ کر کے لکھتا ہے، اور میں جملہ اس کا اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے although the sermons of human equality, fraternity and freedom، یہ تین الفاظ، انسانی مساوات، انسانی اخوت، انسانی مساوات، تین چیزوں کا، اور حریت، انسانی حریت، although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، محمد سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں نے واعظ کہے، پھر ذکر کرتا ہے خاص طور پر حضرت مسیح کا، عیسائی ہے،
We find a lot of such persons in Jesus of Nazareth. مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں بھی ہمیں ملتے ہیں، بعض تو موجود ہیں. But it must be admitted، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who established a society on these principles, based on these principles for the first time in human history. پہلی شخصیت جنہوں نے ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ تعمیر کر کے دکھا دیا. واس کہنے میں کیا جاتا ہے؟ واس کہیے انسانی اخوت کے love thy neighbor as thyself. آپ اپنے پڑوس سے بھی، پڑوسی سے بھی ایسی محبت کیجئے جیسے اپنے آپ سے کرتے ہیں، حضرت مسیح کا قول ہے. تو تعلیمات تو تھیں، مواعظ تھے. And we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth. But it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. اور یہ تین الفاظ میں چاہوں گا ذرا گرہ سے باندھ لیں: human equality, fraternity and freedom. اس لیے کہ اس کا ذکر بعد میں بھی شاید آئے. بہرحال میں یہ تین گواہیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان سے وہ عظمت جو بحیثیت انسان، یعنی حضور کی اور انسان کی حیثیت سے جتنی حیثیتیں ہیں ان سب کو جمع کر دیا جائے تو سم ٹوٹل جو ہے وہ آپ کا جو کارنامہ حیات ہے اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے 22 برس کی جد و جہد میں تاریخ انسانی کا عظیم ترین، جامع ترین، گمبھیر ترین انقلاب برپا کیا. اس اعتبار سے ذرا میں چاہتا ہوں 2-4 منٹ اس میں بھی لگا لیں ہم کہ جن دو انقلابات کا بہت چرچا ہے ہماری ہیومن ہسٹری میں، اور یہ پچھلے کوئی 250 برس کی بات ہے. اس سے پہلے پوری دنیا میں ایک ہی نظام تھا، بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے نیچے جاگیردار ہیں، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار. وہاں جو ہے ان کو بیرنز کہہ دیتے تھے، لارڈز کہہ دیتے تھے. باقی اوپر بادشاہ ہیں، نیچے بیچارے کمی کاری کام کر رہے ہیں یا کاشتکار ہیں، وہ کھیتی کر رہے ہیں. ان سے آ کر جو ہے وہ لگان یا ان سے لائنس شیئر جو ہے وہ لے جاتا ہے جاگیردار، اور پھر جاگیردار اس کا ایک حصہ پہنچا دیتا بادشاہ کو اور ایک اپنے پاس رکھ کے عیش کرتا. یہ نظام یونیورسل تھا، پوری دنیا میں تھا. اس نظام سے جو انسان نے آزادی حاصل کی ہے وہ پہلا تھا انقلاب فرانس، 250 برس ہو چکے اس کو. دوسرا انقلاب آیا روس کا، بولشوک ریولوشن آف 1917. ان دونوں میں دو اعتبارات سے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی تاکہ آپ اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے انقلاب محمدی سے سمجھ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے دونوں انقلاب جزوی تھے. فرانس کے انقلاب سے صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، بادشاہت ختم، جمہوریت آ گئی. بولشوک ریولوشن سے صرف معاشی نظام بدلا، مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ کھیت ہو، وہ دکان ہو، وہ کارخانہ ہو، وہ کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا، اجتماعی نیشنلائز ہے بس. باقی نہ وہاں عقائد بدلے، نہ یہاں عقائد بدلے، نہ وہاں انفرادی سیرتیں بدلی، نہ یہاں انفرادی سیرتیں بدلی. معاشرتی ڈھانچہ وہی کا وہی کرسچنز پہلے تھے، وہی کرسچنز بعد میں رہے، اور کوئی نظام میں تبدیلی نہیں آئی. صرف ون ایسپیکٹ آف ہیومن لائف، پولیٹیکل، وہ انقلاب فرانس میں، اکنامک، اقتصادی، وہ انقلاب روس میں. اب اس کے تقابل میں دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کیا. یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ آپ مائکروسکوپ لگا کر دیکھیے، کوئی چیز ایسی رہ گئی جو نہ بدلی ہو. عقائد، نظریات، خیالات بدل گئے، ذاتی اخلاق، سیرت و کردار بدل گئے، شب و روز کے ڈھنگ اور انداز بدل گئے، اور معاشرتی اقدار بدل گئیں. پورا اقتصادی ڈھانچہ بدل گیا، پورا سیاسی ڈھانچہ بدل گیا. ان پڑھ قوم کو دنیا کا معلم بنا دیا، علوم کا موجد بنا دیا. کوئی شے ایسی نہیں رہ گئی جو سابقہ حال پر ہو، ہر شے بدل گئی. اتنا جامع انقلاب، اتنا گمبھیر انقلاب تاریخ انسانی میں کوئی اس کی نظیر موجود نہیں. اچھا ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے، انقلاب فرانس ہو یا انقلاب روس ہو، اس کا فکر دینے والے، نظریہ پیش کرنے والے، دعوت دینے والے کچھ اور لوگ تھے. والٹیئر اور روسو جیسے مصنفین تھے. ادھر مارکس اور اینجلز نے مل کر کتاب لکھی تھی داس کیپیٹال. لیکن یہ نہ مارکس، نہ اینجلز،
نہ وولٹیئر نہ روسو یہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں، لہذا نہ مارکس کے ذریعے سے کہیں انقلاب آیا، بلکہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے فرانس میں بیٹھ کر اور انگلستان میں بیٹھ کر، وہاں تو انقلاب آیا ہی نہیں، اور اس کے پہلے ہی اس کی موت بھی واقع ہو گئی، نہ انگلستان میں آیا نہ فرانس میں آیا۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہ مرد میدان نہیں تھے، یہ قائد نہیں بن سکے، عین میدان میں آ کر قائد انقلاب نہیں بن سکے، وہ مفکر ضرور تھے لیکن یہ کہ وہ قیادت نہیں کر سکے انقلابی عمل کی۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کا ریولوشن مشہور ہے بلڈی ریولوشن، موبس کے ذریعے سے آیا ہے، وہ کہ جن کی کوئی قیادت تھی نہیں، لیڈر لیس موبس، انہوں نے جو قتل کا اور کچھ تو خون کا بازار گرم کیا، وہ تاریخ کے اندر وہ بہت اہم باب ہے۔ اسی طرح روس میں مارکس کی تو کوئی قیادت نہیں تھی، تو بولشویک اور مونشویک پارٹیاں تھی، کوشش کر رہی تھی۔ لینن بھی وہ ایگزائل میں تھا، عین وقت پر پہنچا ہے، اس نے ہائی جیک کی ہے قیادت اور اس کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا۔ یہاں آپ دیکھیے ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے، فکر بھی وہی دے رہا ہے، داعی بھی وہی ہے، اسٹریٹ پریچر بھی وہی ہے، مربی بھی وہی ہے، معلم بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے، پھر وہی شخصیت ہے جو میدان میں آ کر اب لیڈ کر رہی ہے، اب بدر کے اندر قیادت فرما رہی ہے، احد میں قیادت فرما رہی ہے، جنگ احزاب میں قیادت فرما رہی ہے، وہی شخصیت۔ اور 22 برس میں وہی ایک آدمی جس نے ایک شخص کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، ٹوٹل ریولوشن، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن، گمبھیر ترین انقلاب برپا کر کے دنیا سے رخصت ہوئی، کوئی مثال نہیں ہے۔ اس سے وہ عظمت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے، اور یہ وہ عظمت ہے جس کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم اندازہ کر سکتے ہیں، اگرچہ افسوس کہ ہماری اپنی نگاہ اس پہلو پر نہیں گئی، حضور کی اس عظمت کو ہمارے مصنفین میں سے کسی نے نمایاں نہیں کیا، لیکن یہ کہ خاص انسان کی حیثیت سے حضور کی عظمت کو غیر مسلموں نے سمجھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے لیے تو آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو ہم تو آپ کی عظمت کو ان میدانوں میں دیکھتے ہیں، وہاں ظاہر بات ہے کہ ہم قاصر ہیں اس سے کہ آپ کی اصل عظمت کا اندازہ کر سکیں۔ وہاں تو یہی کہنا پڑے گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اور غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتین کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ ہم نے بحیثیت انسان حضور کی عظمت پر غور نہیں کیا، وہ غیر مسلم ہے، وہ آپ کو نبی تو نہیں مان رہے، لہذا ان کے نزدیک جو آپ کی عظمت آ رہی ہے سامنے، وہ ایک انسان کی حیثیت سے، ایک داعی انقلاب کی حیثیت سے، ایک قائد انقلاب کی حیثیت سے، عظیم ترین گمبھیر ترین انقلاب برپا کرنے والی شخصیت کے اعتبار سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کی عظمت کا وہ پہلو ہے جس سے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اجاگر کرنے کی، واضح کرنے کی۔ اس کا اصل سبب میں بعد میں بیان کروں گا، البتہ یہ تھوڑا سا نقشہ میں چاہتا ہوں، اگرچہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں کس پروسیس سے حضور نے یہ انقلاب برپا کیا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا زین العابدین صاحب نے، میری پوری کتاب ہے تقریباً 400 صفحات کی، منہج انقلاب نبوی، وہ اصل میں ایک اعتبار سے سیرت کی کتاب ہے، لیکن میں نے سیرت کا یوں سمجھیے کہ بٹوین دی لائنز جس کو آپ کہتے ہیں، یا جس کے لیے لفظ استعمال ہوگا فلسفی آف سیرہ، ایک آپ کو معلوم ہے ایک ہے تاریخ، ایک مضمون ہے ہسٹری، ایک ہے فلسفی آف ہسٹری، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہسٹری میں تو حالات و واقعات آپ پڑھ لیں گے، اس سن میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، فلاں نے فلاں کو شکست دے دی، ابراہیم لودھی کو بابر نے شکست دے دی، پانی پت کی پہلی جنگ میں آپ وہ حاکم بن کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ گرا تو کیوں گرا، کوئی ابھرا تو کیوں ابھرا، کوئی تہذیب ختم ہوئی تو کیوں ہوئی، اور کسی تہذیب کو عروج حاصل ہوا تو کیوں ہوا، یہ کیوں کا معاملہ ہے فلسفی آف دی ہسٹری کا۔ اسی طریقے سے ایک سیرت ہے، آپ سن وار واقعات کو پڑھتے چلے جائیے، یہ سیرت ہے۔ ایک یہ کہ بٹوین دی لائنز آپ پڑھیں کہ وہ عظیم انقلاب جو آپ نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پروسیس کیا تھا، اس کی سٹیجز کیا تھی، بلکہ ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، دیکھنے والوں کو اس میں کچھ تضادات بھی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ یہ بڑا تاریخی جملہ ہے، اس دور کا جو سب سے بڑا فلسفی ہسٹری کا ہسٹورین اینڈ فلاسفر آف ہسٹری ٹوائن بی، اس نے زہر میں بھجا ہوا ایک جملہ کہا ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین، یعنی ان کے سامنے نقشہ آتا ہے حضور کا تو مکی زندگی میں تو انہیں نظر آتا ہے واقعی ویسا ہی ہے جیسے حضرت مسیح کا تھا،
حضرت مسیح بھی اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کو بلند کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ اس کو بھی دعا دیتے ہیں۔ یہ کام حضرت مسیح کا، یہی نقشہ محمد عربی کا ہے مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے وہاں تو فیل ہو گئے، وہ ان کے کہنے کے مطابق جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا، تو ہی فیلڈ ایز اے پروفٹ۔ لیکن اب مدینے میں ایک نیا محمد سامنے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از اے